فاطمہ جب حضرت علی علیہ السلام گھر میں موجود ہیں تو آخر بی بی سلام اللہ علیہ کو کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ وہ خود دروازے پر آتی اور آنے کے بعد باہر والوں سے مخاطب ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ شیعہ کتب میں دیکھیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ بی بی خود اپنے گھر میں موجود تھی دروازے کے پیچھے، یعنی کہ گھر سے باہر نہیں، اپنے گھر میں دروازے کے پیچھے، اور اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے، اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے کہ خاتون آئے، خاتون جو ہے اپنے گھر میں دروازے پہ جو ہے اگر بیٹھی ہے یا کھڑی ہے اپنے گھر کے اندر موجود ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی وہاں پہ شیعہ کتب میں یہ ہے کہ بی بی پہلے سے دروازے پہ موجود تھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگ اسے کہتے ہیں، میں سوشل میڈیا پہ کسی کا اعتراض دیکھ رہا تھا، بہت ہی توہین آمیز لہجے میں انہوں نے یہ بات کی کہ کیا معاذ اللہ علی میں غیرت نہیں تھی کہ جو اپنے ناموس کو دروازے پہ بھیج دیا۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رسول خدا سے زیادہ کائنات میں کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ نہیں بالکل، وہ اشرف مخلوقات جی ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہم سب جو بھی مسلمان ہیں اس کا ایمان ہے کہ کائنات میں سب سے غیرت مند پیغمبر ہے، پیغمبر کی ذات گرامی، پیغمبر کی ذات گرامی۔ اور آپ دیکھیں کہ تاریخ میں دیکھیں، ابن عساکر نے تاریخ مدینۃ دمشق میں ایک بات لکھی ہے کہ جب رسول مکہ میں تھے، دروازے پہ دستک ہوئی تو آپ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے کہا افتح الباب یا خدیجہ، خدیجہ جائیے اور دروازہ کھولیے، چاہ کے دروازہ کھولیے، یعنی رسول خود بھیج رہے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے سلام اللہ علیہ کو۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ جس میں رسول نے مدینہ میں بی بی ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ جا کے دروازہ کھولیے، ٹھیک ہے، پیغمبر خود حکم دے رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے کہ جو بہار الانوار میں اور احتجاج تبرسی میں ہے کہ امیر المومنین رسول خدا کے گھر میں تشریف لائے، دستک دی، زوجہ پیغمبر عائشہ وہ گئے اور جا کے پوچھا کون ہے، تو مولا کائنات نے کہا میں ہوں علی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اس وقت جو ہیں وہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آئے، پھر یہی جواب ملا۔ تیسری دفعہ جب امیر المومنین آئے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا کہ عائشہ تم علی کے لیے دروازہ کیوں نہیں کھول رہی ہو، علی کے لیے دروازہ کھولو، علی کو آنے دو۔ یہاں پہ یہ چیز بھی بتا رہی ہے کہ پیغمبر نے عائشہ سے یہ کہا کہ دروازہ کھولو، کم سے کم یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ خود موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ناموس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے دروازہ۔ اور جو مولانا نے ابھی دروازے پہ جو مثالیں لیں، یہ تینوں مثالیں اس پہ کہ دروازے موجود تھے، یہ بھی ثابت کھولنے کا جو ہے کھولنے کا پیغمبر جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں کہ جا کے دروازہ۔ اور یہاں پہ جو اعتراض کرنے والے ایک بات کو بچانے یا چھپانے کے وجہ سے نہ جانے کتنی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، انہیں نہیں پتہ۔ مثلا یہاں تو زوجہ رسول کی بات ہو رہی ہے جو دروازے پہ جا رہی ہے، نہیں، اور پیغمبر خود حکم دے رہے ہیں، جی پیغمبر حکم دے رہے ہیں، پیغمبر حکم دے بالکل رہے ہیں، پیغمبر کے حکم سے جو ہے۔ مرحوم علامہ امینی سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ بی بی کیوں گئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ بی بی اس لیے گئی تھی کہ شاید جو رسول کے گھر پہ، کیونکہ حضرت زہرا کا گھر در حقیقت رسول کا گھر ہے، کہ جو صحابی آئے ہیں زہرا کو دیکھ کے انہیں شرم آ جائے، وہ جس نیت سے آئے تھے وہ کام نہ کریں، واپس چلے جائیں، کہ بی بی کے آنے کا یہ مقصد تھا۔ اور کیونکہ روایات میں ملتا ہے، یہ روایت بھی زوجہ پیغمبر عائشہ سے نقل ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اٹھنے بیٹھنے میں شبیہ پیغمبر تھی، بات کرنے میں شبیہ پیغمبر تھی، چلنے میں شبیہ پیغمبر تھی۔ یعنی اگر کسی نے شبیہ پیغمبر دیکھنا ہو تو وہ جناب زہرا کو دیکھتے تھے۔ اور یہ روایات میں ہے، کہتے کہ ہم جب دیکھتے تھے کہ جناب سیدہ زہرا جا رہی ہیں تو ہم دیکھتے تھے کہ جیسے پیغمبر جا رہے ہیں، جب بولتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے پیغمبر بول رہے ہیں، بالکل ہو بہو کاپی تھی اپنے بابا کی، شبیہ پیغمبر، صحیح۔ تو اس لیے اگر شبیہ پیغمبر دروازے پہ آ رہے ہیں تو پھر یہ شبیہ پیغمبر در حقیقت جو ہے شاید انہیں یہاں پہ یہ سوچیں شاید وہ جو صحابی آئے ہیں انہیں احساس ہو جائے۔ اور ہم ویسے قبلہ دیکھتے ہیں، عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دروازے پہ کوئی خاتون آ گئی تو باغیرت افراد جو ہے وہ تو ویسے ہی یا تو ہم کلام نہیں ہوتے یا وہاں سے گزر جاتے یا بہت نرمی سے یا لطافت سے بات کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے، خاتون ہے۔
تو بیوی اگر آئی ہے تو یہاں تو بدل جے اولا انہیں احترام زیادہ کرنا چاہیے تھا. چہ جائے کہ مثلا اتنی روایات موجود ہے کہ جہاں پر بیوی کے لیے پیغمبر نے اتنی روایت، یعنی پیغمبر کے ان صحابیوں نے دیکھا ہے کہ جب بیوی آ رہی ہیں تو اپنے مقام کو چھوڑ دیتے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں. بارہا نہ جانے کتنی احادیث آپ کی فضیلت میں بیان فرمائی ہے. تو یہ تو بہت ہی زیادہ بری چیز تھی کہ بیوی آئی ہیں اور اس کے بعد آپ نے احترام کو باقی نہیں رکھا. جیسے ابھی مولانا بیان فرما رہے تھے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب آتی تھیں تو پیغمبر احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، چند قدم آگے بڑھتے تھے اور بیوی کا ہاتھ چومتے تھے. اور پیغمبر کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. صحیح، پیغمبر کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت پائی. کیوں یہ بتانا چاہ رہے ہیں پیغمبر؟ اور ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی شرح میں پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ ایسا نہیں کہ کبھی کبھار جو ہے پیغمبر بیوی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے. نہیں، ہمیشہ جی مستقل ہمیشہ جب بھی بیوی آتی تھیں تو پیغمبر ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، چند قدم آگے چلتے تھے، بڑھتے تھے اور اس کے بعد بیوی کا ہاتھ چومتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. ایک اور روایت میں پڑھ رہا تھا، اہل سنت کے ایک مورخ ہیں ابن نجار، ان کی کتاب ہے الدرۃ الثمینہ. اس میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت روایت بیان کی ہے، اور انسان واقعی جب اس روایت کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد صحابیوں کے اس عمل پہ خون کے آنسو رونے چاہیے. اس روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی نماز شب علی و زہرا کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. اللہ اکبر. کہاں پڑھ رہے ہیں؟ علی و فاطمہ کے دروازے پر، کہ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں. اور بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نماز شب پیغمبر پہ واجب تھی. پیغمبر ایک واجب عمل کہاں ادا کر رہے ہیں؟ علی و زہرا کے گھر کے دروازے کے سامنے. کیوں؟ بتانا چاہ رہے ہیں اس دروازے کی اہمیت کو بتانا چاہ رہے ہیں، اس کی عظمت کو بتانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور روایت ہے عوالم العلوم میں ہے کہ پیغمبر سونے سے پہلے ہمیشہ بیوی کے رخسار کو چومتے تھے. آپ یہ روایت دیکھیں، کیوں؟ اور کسی اور کے ساتھ یہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ علامہ امینی در حقیقت یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیوی اسی لیے آئی ہیں کہ یہ ساری باتیں ان کی نظروں میں ہوں گی جو صحابی آئے ہیں دروازے پر، کہ یہ دیکھ کر رک جائیں کم از کم. اور پھر ہر وقت پیغمبر کے ساتھ صحابی رہتے تھے، کوئی نہ کوئی صحابی ان کے ساتھ رہتا تھا. دیکھ رہے ہوں گے، نقل کر رہے ہوں گے، لوگوں تک پہنچا رہے ہوں گے کہ کتنا زیادہ احترام کر رہے ہیں پیغمبر. یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب بیوی آ رہے ہیں پیغمبر کھڑے ہو رہے ہیں. یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر زہرا کے گھر کے دروازے پہ آ کے سلام کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر زہرا کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز شب پڑھ رہے ہیں. یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیغمبر سونے سے پہلے زہرا کے رخسار کو اور سینے کو چومتے ہیں. اس میں حکمت ہے کہ خبردار اس دروازے پہ آگ لے کے نہ آنا، خبردار جس ہاتھ کو میں چوم رہا ہوں اس پہ تازیانے نہ مارنا، خبردار جس رخسار کو میں بوسے دے رہا ہوں اس پہ تماچے نہ مارنا. یہ ساری روایت پیغمبر کیوں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ فاطمہ ہے، اس کا بولنے کا انداز میری طرح، یہ بولتی ہے تو محمد بولتے ہیں. صحیح، شبیہ پیغمبر ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ پیغمبر سے مشابہ تھا اس پہ اتنا زیادہ ظلم کیا گیا، اور جتنے تاکید کی پیغمبر نے اتنا ہی زیادہ احترام، اتنا زیادہ. سب سے زیادہ جو روایات ملیں گی پیغمبر بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو اسے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے جان لو یہ فاطمہ ہے، یا بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، یا روحی، یہ میری روح ہے، یہ میرا نفس ہے، یہ میری جان ہے. صحیح، پیغمبر کیوں اس بات کی تاکید کر رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے کیا کیا؟ جو شبیہ پیغمبر تھی مدینہ میں، یہاں پہ یہ ظلم. کربلا میں بھی ایک شبیہ پیغمبر ہے، وہاں پہ بھی یہ، یعنی جس انداز سے جناب علی اکبر کو شہید کیا گیا کہ مقتل میں جو اربا کی روایت ملتی ہے وہ کسی اور کے بارے میں نہیں ملتی. کیوں؟ شبیہ پیغمبر تھا. جو جتنا زیادہ شبیہ پیغمبر تھا اس پہ اتنا زیادہ ظلم یعنی کیا. در حقیقت پیغمبر سے دشمنی نکالی جا رہی ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں بالکل تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے نظر میں نہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کوئی مقام ہے، کوئی نہ ان کے علاوہ امام حسین علیہ السلام، نہ ان کی اولاد کا، بلکہ شاید نشانہ کہیں اور ہے. یہ نشانہ کہیں اور ہے. پیغمبر، ذات پیغمبر سے دشمنی ہے. آیت اللہ وحید خراسانی صاحب اس بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو بیوی پہ ظلم کیا گیا ہے نا، یہ در حقیقت پیغمبر پہ ظلم ہے. بالکل، میں یہ بیوی کے رخسار پہ جو تماچا مارا گیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول کے منہ پہ تماچا مارا گیا تھا. اللہ اکبر. جو بیوی کو روند کے بیوی کے گھر میں جو گئے ہیں، یہ رسول کو روندا گیا ہے. بالکل، یعنی یہ رسول تک تو رسائی نہیں تھی ان کی، رسول سے تو دشمنی نہیں نکال سکے.
اور یہ وہی بغض و کینہ تھا کہ جو رسول کے مبعوث ہونے کے بعد جو ان کے دلوں میں بیٹھا تھا اور ان کی حاکمیت نہیں چل پائی، اس کا جو ہے ازالہ انہوں نے اس طرح سے کیا.